الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق آپ فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خلق اس مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کی ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے ومن شر النفاثات فی العقد اور پھونک مارنے والوں کے شر سے گروہ میں ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے جتنا بھی یعنی بازار وغیرہ ہے تمام دے اندر وہ یہودی لوگ ہی غالب ہیں اور مشرکین دے قبیلے بھی رہنے ہیں دو اوس اور خزرج انہیں دے آپس دے اندر انہیں دی تعداد بھی زیادہ ہی لیکن انہیں دی آپس دے اندر دشمنیاں چل دے رہے ہیں ہر وقت لڑائی اور جھگڑے انہیں دے رہے ہیں ہی واسطے یہودے کنو مغلوب ہیں یہودی انہیں دے ہوتے غالب ہیں میں کہ انہیں دی ایک لڑائی دنا ہے بواس ایک قلعے دنا ہے ہی کو حاصل کرن کی دے فرمایا کہ کئی سال جنگ لڑی گئی اب ایک اگر باپ مردہ پہ ہی قلعہ کو حاصل کرن کی دے تو بیٹے کو وصیت کی تھی میں نے کہ اگر تو صحیح کو حاصل کرن دی کوشش نہ کی تھی تو پھر میں تو حق اپنا معاف نہ کرے سا میں کہ 120 سال ہی قلعے کو حاصل کرن کی دے لڑائی چل دی رہے گی اور سادہ کہ ایسا ہے قلعہ حاصل کرے سو اور خزرہ جادیان کی ایسا ہے قلعہ حاصل کرے سو اور دوجی انہیں دی لڑائی دنا داحس میں کہ انہیں دے اندر ایک گھوڑ سواری تھی نہیں ہے کہ انہیں دے آپس دے اندر مقابلہ تھی نہ گھوڑ سواری در تو ایک دم مقابلہ تھی نہ پیا تو جرا گھوڑا پچھو انہیں اگلے گھوڑے کو انہیں منہ دے ہوتے کوئی ایسی چیز ماری ہے ہاتھ مارے یا کوئی بھی چیز ماری ہے تو گھوڑے والے نے انہیں گردن اڑا دیتی ہے وہی واسطے اگلے گھوڑے کو مارے تاکہ وہ گھوڑا پچھو تھی میرے کیونکہ جرا جیت میں انہیں کوئی انعام ملتا تو جیت کو حاصل کرن کی تے گھوڑے کو مارے اور بندے کو مار دیتے ہی نے ہوتے 63 سال انہیں دی لڑائی چل دے رہے گی ایک او قبیلے ایک او مار گھندے ہیں تاوات اے دو ہینے دے مرین ترائے مرین ایویں کہہ دی 63 سال تک خاندانے دے اندر لڑائی چل دی رہے گی اور ایک انہیں دی لڑائی ہے بسوس ایک لڑائی اور ایویں تھی ہے کہ کھیت دے اندر ایک درخت تھا ککر دا انہیں ہوتے کبوتری نے انڈے دیتے ہیں تو دوجھے آدمی دی اونٹنی ہے یہ کھیت دے اندر اور درخت کھاون پہ یہ ہوتے تو منہ لامڑے کو چھکے کبوتری دے انڈے تلے ڈھے گئے تو کھیت والے نے آتے اونٹنی کو قتل کر دیتے ختم کر دیتے اب پھر اونٹنی والے نے آتے جرا کھیت والا انہیں گردن اڑا دیتی ہے اب ایویں کرنے فرمایا کہ انہیں دی کئی سال انہیں تے لڑائی چل دی رہے گی تو اوس اور خزرج بھی مدینہ دے اندر رہنے ہیں اور یہودے نے طرح قبیلے بھی رہنے ہیں یہودے نے یونیورسٹی بھی انہیں دے ہیں سکول کالج وغیرہ ہر چیز انہیں یہودے لوگے نے ہیں اور انہیں دے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں اوس اور خزرج دے لوگ ان پڑھ ہیں بالکل کورے تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہ مکہ دے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہ سرفراز فرمائے تو اوس اور خزرج دے لوگ کیونکہ مشرکین ہیں بتیں نے پوجا کرے ہیں اے لوگ حج بھی کرے ہیں تو میں کہ حج کرن کی تے مکہ دے اندر آئیں تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو دعوت دیتی ہے تو انہیں کو اے دعوت بہت پسند ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اتھیں کے بیعت کیتے نے کہ تو اسا کہنے آؤ مدینہ دے اندر اسا تو استقبال کرے سو تو ہر طرح دی حمایت اور مدد کرے سو ہمیں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مکہ کے لوگ مدینہ دے اندر تشریف گئے ہجرت فرماتے تو انہیں لوگوں نے کافی اوس اور خزرج دے قبیلے نے کافی استقبال کیتے اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن دی برکت دے نال انہیں دے لڑائیاں ختم تھی گئیں اللہ نے قرآن مجید دے اندر بھی
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے انہیں دے دل دے اندر محبت سر دیتی ہے اوس اور خزرت دے اندر، اور فرمایا کہ انہیں کو بھائی بھائی بنا دیتے، بالکل اب لڑایا جھگڑے ہر چیز ختم، اب ایک دوسرے دے اوتے جان دیون کی تے قربان تھی گئی۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف گھناون دے بعد فرمایا اب اوس اور خزرج پہلے یہودے نے غلام انہیں دے اوتے مغلوب رہے میں انہیں دے، فرمایا کہ اپنی بیٹی دا نکاح انہیں یہودے کی نو پوچھتے کرے نیان کہ ایسا کتھا کر کیا میں ہی جاتے نکاح کرنا میں کر سکتا، اور حتیٰ کہ اگر کہہ رہی کہ سفر کی تے ورنہ ہوئے وہ بھی یہودے کی نو پوچھتے ہوئے نیان کہ کم کوئی ایسا کوئی دوجا کم کرے نا وہ بھی یہودے کی نو پوچھتے کرے نیان، ہر کم جرنا یہودے کی نو پوچھتے کرے۔ جرا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنتے ہیں تو پھر او فرمایا کہ پہلے جیرے یہودی کو دے دے ہن اٹھی تے سلام کرے دیں، لیکن اب گلے نے اندر یہودی گزر دے پھر انہیں کو اکچاتے دے دے نہیں، تو یہودے کو بڑی پریشانی تھی ہے، اور کہہ رہی انہیں دل دے اندر تکلیف تھی ہے کہ ہی شخص دے عمر دی وجہ کی نو سارا اثر و رسوخ ختم تھی گئے، سارے جرے انہیں دے ہوتے کہہ رہی حکومت چل رہا سا حاکم سے حکمرانی ساری ختم تھی گئی، تو انہیں کو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دشمنی تھی گئی ہے یہودے کو، حالانکہ انہیں نے کتابیں نے اندر سب کچھ پڑھ رکھیا کہ بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنا حسین، اور انہیں نے تمام نشانے پڑھے ہوئے ہیں، مہر نبوت بھی دیکھ دی دینے، لیکن ایک ضد دی وجہ کی نو اور ہی اپنے اثر و رسوخ دے ختم تھی ون دی وجہ کی نو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دشمنی دے ہوتے رہے۔ فرمایا کہ اب مسجد نبوی دے اندر اذان تھی نہیں ہے، انہیں دے گھر آس پاس ہیں، انہیں کو بڑی تکلیف تھی نہیں کہ ساکو ایک کیا سننا اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، ساکو ایک کیا سننا پہوے دے، اور یعنی مسلمان اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنا محبت کرن پہ گئن، انہیں نہیں غلامی کرن پہ گئن، انہیں کو بڑی تکلیف تھی ہے۔ فرمایا کہ مسجد دے ارد گرد جتنے بھی انہیں دے گھر ہیں مسجد نبوی دے یہ چھوڑتے چلے گئے کہ ایسا انہیں کو کرایہ دے دینو ایسا دور دور تک راسو۔ پھر فرمایا کہ مسجد قبلتین اتھا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دی 2 رکعت نماز پڑھ دے پیان، تو پہلے کہہ رہی بیت المقدس دی طرف منہ رخ کر کے نماز پڑھنے ہیں، اور پھر فرشتے نے آتے ہوں ظہر دی 2 رکعت پڑھنے دے بعد آتے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ بیت اللہ دی طرف کر دیتے کہ اے آج دے بعد تسا بیت اللہ دی طرف رخ کرتے نماز پڑھنی، اب قبلہ تو بیت اللہ ہے، کیونکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دل دے اندر بھی خواہش ہے ہر وقت آسمان دی طرف دے دے رہے دینا اللہ اے حکم کدا اسی کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر کو بیت اللہ کو قبلہ بناؤں۔ تو اب فرمایا کہ انہوں نے مسجد قبلتین دے جرے ارد گرد مسلمان رہنے ہیں، انہوں نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے یا رسول اللہ اے یہودی لوگ جو مدینے دے ارد گرد گھر چھوڑی بینن کرایہ تے دینے پین کیوں نہ اسا دور کی نو اندو بارش بھی ہونی ہے اور کہہ رہے توری نصیحتہ بھی سننے ہونے توری زیارت بھی کرنی ہونی ہے، تو ایسا کو دور تھی وینے لہذا اسا جرے وہ گھر چھوڑی میں وہ کرایہ تے گھنتے مسجد نبوی دے قریب تھی وینے، تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہرگز ہی میں نہیں کرنا، کیونکہ جتنا دور کی نو اوسو اتنا اللہ رب العزت اور زیادہ ثواب عطا فرمائے سے، ہر قدم دے ہوتے 10 نیکی، ہر قدم دے ہوتے گناہ معاف، ہر قدم دے ہوتے درجے بلند تھی سے۔ تو اب مسلمان اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کہیں کہ سارے دے سارے یہودی کہہ رہی راون پہ ورن کہیں محلے دے اندر اور مسلمان اتھا کہ نہ ہوئے میں کوئی پسند کہیں۔ تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی بہت احتیاط کریں گے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہودی بہت ہی سخت دشمن تھی گئے، اللہ دے کہہ رہی قتل دے در پہ تھی گئے اور طرح طرح دے منصوبے بناون شروع کر دیتے نے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی بڑے محتاط تھی گئے۔ فرمایا کہ حضرت ایک صحابی رضی اللہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنہ وفات تھی ہے تو انہیں نے وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ اگر رات دا پڑھنا پوے، میں کو اگر دفن رات دا کرنا پوے تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اطلاع نہیں دے من،
تو باقی لوگ پریشان تھے کہ حالانکہ ہی موقع دے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سلوین یا رسول اللہ میرا جنازہ تسا پڑھنے، یا رسول اللہ میں کو دفن تسا کرنے، لیکن تسا ایک ہی وصیت کی تھی میں کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں سرنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل دے اندر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں سچی محبت ہے، اور میں ایک یہودی لوگ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دے اندھیرے نے اندر نعوذ باللہ قتل کرنا چاہنے، ایسا او نہ ہوئے کہ میرا کیا جی جنازہ رات دے اندھیرے دے اندر ہوئے اور میرے ہی جنازے دے وجہ کنو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کوئی تکلیف نہ پہنچاوے، لہٰذا میرے جنازے دے اندر اگر رات دا ہوئے اور دفنانا رات دا ہوئے تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سننا۔ تو یعنی اتنا محتاط تھی گیا صحابہ کرام۔ فرمایا کہ یہودی نے اب طرح طرح دی سازشاں کی دن خیبر دے موقع دے ہوتے ایک یہودی عورت نے زینب نامی عورت ہے بکری دے گوشت دے اندر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا دے دیتی ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت کو ٹھکرینے کہنا انہیں آتے دعوت دیتی ہے، اور ایک دو اور صحابہ کرام حضرت بشر بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہن۔ فرمایا کہ جدا کھاون پین او صحابی نے تو لقمہ کھا گی دے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیوے لقمہ قریب کی دے لقمہ خود بول پہ کہ میں کو نہ کھوا میرے اندر زہر ملے ہوئے۔ تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن انہا تھوڑا جی لعاب جرنا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کہہ جی مبارک دے اندر چلے گئے۔ تو فرمایا کہ باقی جس صحابی نے ایک لقمہ کھا گی دا فوراً ہی وہ انہیں دی موت واقع تھی گئی ہے، فوراً شہید تھی گئے، اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کہ ہی عورت کو پھانسی لٹکی انہیں سولی دے اتے چڑھا دیتا گیا۔ اور جدا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تھی ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او جرا زہر یہودیہ عورت نے میں کو کہہ رہی کھانے دے اندر دیتا میں کو ہونا اثر محسوس تھی نہ پہ ہونی وجہ کنو میرے رگا کٹینے پہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کہ میں 10 دفعہ قسم چاہتے آدھا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں کیونکہ ہوں زہر دا اثر موجود۔ تو ایک تا اے کہہ رہی سازش کی تھی نے پھر انہوں نے کہہ رہی جادو دی سازش کی تھی۔ اب اے آیتا بھی ہوں کہہ رہی جادو کو توڑن کی تھی ہونا بھی کہہ رہی ایک لمبا واقعہ ہے وہ کل انشاءاللہ والا بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه